الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب معزز سامعین محترم ہم سالانہ حضور فیض عالم حضور داتا علی اجمیری کے عرص مبارک میں حاضر ہیں اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کشف المعجوب پر ہم نے تحقیقی بھی بہت دیکھی تحقیقی مقالے بھی بہت دیکھے اور اس کی جناب شرح میں بھی بڑی ساری کتابیں دیکھیں لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت داتا علی اجمیری کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں ہے تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ نبی ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا
اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا. اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے. اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان. پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا. تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جی اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی ہیں جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر. تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو. ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے اس آیت کے شان نزول کے بعد. اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے بھئی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو. اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر ہیں جی. اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ہاں اور یہ تو بعد میں ہے نا. اب دیکھیں نا اب جناب داتا علی حجویری سے بڑا کون پیر ہے جی؟ کون پیر ہے؟ بابا جی وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین اگر دت پختہ بے آدابیش. اقبال کہتا ہے دین کسے خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لے، ہم تو اللہ کے دین. کہنا نا 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 انہیں دا کام نہیں ہے. کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چلتی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دیندہ. ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اے جناب اونٹا دے جناب اجریاں چوکڑ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے. ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے. دین کنڈ نہیں لگن دیندا، دین رجا کے دیندا. شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا. داتا صاحب بند ہائے کو سار اساں کسیق اور در زمین ہند تخ میں سجدہ رے. ہیں جی داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے؟ ویسے آپس کی گل ہے لاہور اس کوئی گل ہے سی تا داتا علی حجویری آ کے ڈیرا لایا. ہاں جی اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تا بندہ گشت. اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا ہیں جی اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گشت، کہندا جڑی داتا علی حجویری نے سانس لیا نا، سانس لی اس دی برکت نال قیامت تک کے معطر ہے. معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے. ہاں جی اتنے سانس لینے والے اتنے مفتی عبدالقیوم ہزار بھی پیدا ہوندے رہنے. ہاں ہاں اتنے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے. ہاں جی اور مفتی عبدالعینج نہیں. اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا. ہاں پاور والی گل دین منگدا. مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نبر اللہ مرکدہ اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات کہ انہیں جناب بلا لیا سارے نو کہ وہ جناب تانوں پتا پھر جدو انہاں دا دماغ کھڑا ہوئے خراب ہوئے. اے جی فانی ہے باب طرف کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. اے جی صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے جدو کرسی تے بیٹھے انہوں نے دماغ خراب ہوندا نا
تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا، این کر دیں گا، میں مدرسے بند کر دیں گا، بلڈنگاں دے اے جس طرح آج بھی ایف ٹی ایف دے نا دے دین دے واسطے پابندیاں، دینداراں واسطے پابندیاں۔ اے جناب داتا علی اجمیری دور میں نو اے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے، ہاں جی حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، ہاں جی ہر کوئی اتھے پل رہا، ہاں جی ہر کوئی ہر ذات دا، ہر جناب طریقے دا، ہر حلیے دا اتو کھا بھی رہا، لے کے جا بھی رہا، ہاں جی سارا جناب سیلے رواں دی طرح جناب لنگر اجمیری جاری ہے۔ میں نے دسو بھائی داتا صاحب دا عرس تا اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہوتے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے، لیکن اے جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کول داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا۔ میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے ہوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے ہوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی، یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب او ان۔ اور ایک گل بھی ہے کہ بڑے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونق ہے وہ داتا علی اجمیری دی بارگاہ، ہاں جی۔ اور بابا جی کہنے سر میں سب پوچھتا تھا کیوں، اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی وڈی گل کی تھی، بڑی وڈی گل کی تھی۔ خاک پنجاب از دمے زندہ گشت اور صبح ماہ از مہرے تابندہ گشت۔ صبح ماہ دا کی مطلب ہے بلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرن آئے گا، کوئی اندھیری رات پان آئے گا تے ساڈے کولو مشعل راہ داتا علی اجمیری موجود ہے، ہاں جی۔ کوئی آ کے کہے گا میری جناب میں منگولاں دی اولاد وچوں ہاں، کوئی آ کے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد وچوں ہاں، میں جناب اینجا تے اینجا، انہوں کہا تو ہوئے گا منگولاں دی اولاد وچ، اسی اس بابے دے منن والے جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین ہوتے پیرا دے رہا، جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر، ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اقبال کہندا اور اقبال کہندا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ، ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے، ہاں ہاں اے جڑا ایکو پاسو پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح، اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی، حضور اصلاح کی تھی، لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی، ہاں جی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب وادی بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیاں نے جناب دافو تے پڑھیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر بھی کروائی، ہاں جی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے، ہاں ہاں جی لنگر نبوی کے وے، ہاں جی ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی، ہاں جی ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا، جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو آڑے اتے قربان، ہاں جی ساری کائنات اس خاک اتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان۔ اس دی وجہ کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سننا، ہیں جی جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرماندے کہ کئی تیر آئے، کہندے میں خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کڈیا پہچان لیا، کہندے میں پکڑ کے چلایا تے حضور نے پھر مینوں واپس پڑھا دیتا، کہندے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کو جناب فلانا تیر ہے، کہندے این چلایا جدو میں تیر منگیا تے حضور نے پھر وہی کر کے پڑھا دیا۔ اور بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، یہ تو ہوگا، یہ تو مالکہ دی گل ہے نا، یہ تو مالکہ دی گل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تے فرمایا ہاں بھئی کسی دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ ایک مجاہد کہنے لگے بھئی میرا جناب ڈوری نال منج ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا، وہ پیالہ دریا گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کنارے تے آئے، فرمایا پیالہ واپس دے، پیالہ واپس دے، ہاں اسی کوئی چوراں دی حکومت نہیں رہندے، ساڈا کوئی عادل حکمران، ساڈا کوئی حکمران چور نہیں، ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے، اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چلانے واپس کر، او جے عدل کردا زمین ہوتے تے تیری کیویں جنتے پانی وگدیا پانی تو ساڈا جناب پیالہ کیویں کہہ سکدا؟ تے او صحابہ کہندے کہ پیالہ اسی طرح تار کے اوتے آ گیا،
اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. ہاں اے حضور دی محبت دی. اور اے گل نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب علامہ دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براول برائے. ایتھے ساڑھے ایک بابا جی کہہ کے گئن بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں، انہاں بھی رونا، انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا. تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا، محمد عربی دا دین تخت تے ہونا. اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ اسی کہندے تھے بھئی انہاں کیویں رونا؟ انہاں کیا پارٹی بھی چھٹی جاندے ہو، ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو، ایویں بھی تو ممکن سی نا. اللہ دیاں پھر تدبیراں تے نا ویم کرون ویم کرون. ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا. ہاں جی تسی بھی مکر کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا. تسی بھی جناب فراڈ لاؤ تے اللہ بھی جدو خفیہ تدبیراں چل دیاں. اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا، وزن بھی زیادہ بڑھنا سی. بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاندے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے ایک باری پریس کانفرنس کرتے تے ہاتھ کھڑا کرتے، اس دا بڑا وزن بڑھنا سی. لیکن احسہم عددا کلیاں کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس کی خاطر تسی جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی، پھر روندے کیوں ہو؟ انہاں کہا روندے تاہم ایک بابے دی بدوا لگ گئی. عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. ہاں جی انہوں نے آواز دیتی پہ تاجدار ختم نبوت اج بھی ساڈے بابا جی دی بس حضور دی محبت کائنات بے مثل ہے جی. اور داتا علی اجمیری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہریو عہد فاروق از جمالش تازہ شد. از جمالش تازہ شد. اقبال کہنا کہ داتا علی اجمیری اتنے سونے سن، انہوں نے اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو. عہد فاروق از جمالش تازہ شد. عجز حرف ہو اے فقیر دی نشانی جدو ہاتھ بلند کردا تے کھدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان وچ کھڑے ہو کے. عجز حرف ہو بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب. اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے. ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب. اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں. ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب